مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اس مہینے کے اندر سود حرام ہونے کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ نے سود کو مسلمانوں پر حرام کر دیا، ٹوٹل حرام، دو ٹوک انداز میں۔ تو لہذا جو آیتیں اس شوال میں سود کی حرمت کے حوالے سے نازل ہوئیں وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 275 سے لے کر 279 279 تک میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین سود کے بارے میں خود کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جب قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں سارا جہان کھڑا ہوگا نا، تو جو سود کھانے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوں گے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کوئی آسیب زدہ شخص کس پہ سایہ ہو، آسیب زدہ ہو، وہ ہوش میں نہیں ہوتا، لڑکھڑایا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی آسیب، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ٹھٹھمرے یا، تو پنجابی کا صحیح لفظ ہے اس کا ترجمہ یتخبطہ الشیطان۔ اردو میں اتنا خوبصورت ترجمہ ایسے لفظ کا نہیں آیا جیسا پنجابی والوں نے بنا دیا۔ تو ٹھٹھمرے یا یتخبطہ الشیطان، جس کو آسیب نے گھیر لیا ہو، آسیب زدہ شخص جیسے کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب سارا جہان کھڑا ہوگا تو صرف کھڑے ہونے کے موقع پہ یہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں یہ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے جیسے کوئی آسیب زدہ شخص ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے مس کر لیا ہوتا ہے۔ ذالکا، یہ کیوں ہے؟ یہ ایسے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کیوں کھڑے ہوں گے؟ فرمایا ذالکا، ذالکا، یہ اس لیے ہے کہ بے انہم قالو، یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا۔ جب دنیا میں ان کو سود کے حوالے سے منع کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ سود بھی بے کی طرح ہے، اور یہ جو بے ہے، خرید و فروخت ہے، یہ جو کاروبار ہے یہ بھی سود کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس سے جو منافع ملتا ہے اس کو منافع لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح جو بندے سود پہ پیسہ دیتے ہیں اور اس کی جو بڑھوتری وصول کرتے ہیں اس کو بھی منافع کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تجارت کا منافع ہوتا ہے ایسے سود کا منافع ہے۔ فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لڑکھڑائے ہوئے، ٹھٹھمرے ہوئے ایسے کیوں کھڑے ہوں گے؟ فرمایا اس لیے قالو، وہ کہتے تھے دنیا میں انما البیع مثل الربا، یہ جو بے ہے، یہ تجارت ہے، یہ جو کاروبار ہے یہ سود کی طرح ہے۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اللہ رب العالمین نے بے کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، لین دین کو رب نے حلال کر دیا ہے، اور سود کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن میں منع ضرور ہے، لیکن ایک مرتبہ ہی فرما دیا کہ حرام ہے۔ قتل کے بارے میں جہنمی بندہ بن جاتا ہے، ایک مرتبہ ہی فرما دیا من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم، بس۔ لیکن سود ایسا حرام فعل ہے کہ رب العالمین سمجھا کے وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا جب یہ قیامت کے دن ایسے ٹھٹھمرے ہوئے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یا اللہ یہ ایسے کیوں کھڑے ہوں گے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا میں یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے بھی جو ہے وہ سود کی طرح ہوتی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو، تجارت کو، لین دین کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اللہ رب العالمین نے یہ جو اتنی وضاحت سے بیان کر دیا، یہ سن کے یا پڑھ کے وہ بندہ جس نے وصیت پکڑ لی، نصیحت لے لی، اس پہ عمل کر لیا رب کی طرف سے، فرمایا فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو پہلے لے چکا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو معاف فرما دے گا۔ جو پہلے لے چکا، اگر نصیحت پکڑ لی، اللہ کی بات سن کے آگے سے ڈر گیا اور کہہ گیا کہ جناب آئندہ سود کا کام نہیں کرنا، سود پہ پیسہ لینا نہیں، سود پہ پیسہ دینا نہیں، اگر یہ کام کر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، ما سلف جو سلف میں گزر چکا، جو گزر چکا وہ اس کو معاف ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور حکم اللہ کا ہی ہوگا۔ وَمَنْ عَادَ، اور یہ نصیحت بیان سننے کے بعد بھی جو پلٹ آئے پھر سود کی طرف، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ پکا جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون۔ سود کا کاروبار کرنے والا یہ ایت بتا رہی ہے پکا جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275، ساتھ ہی اگلی آیت 276، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات میں اللہ تعالیٰ اضافے فرما دیتا ہے۔ فرمایا بندے تم سمجھتے ہو کہ تم نے 100 روپیہ دیا، 2 مہینے کے بعد تم 125 لوگے، 10,000 دیا، 2 مہینے کے بعد 11,000 لوگے، تمہارا ذہن یہ کہتا ہے کہ 1,000 اضافہ ہو رہا ہے، نا، فرمایا وہ اضافہ نہیں، رب اس کو مٹائے گا۔ لیکن اگر وہی 1000 جو تم سود پہ لے رہے ہو، اگر اپنی دولت سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے تو رب فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات میں اضافہ فرماتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، صدقات میں اضافہ فرماتا ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سود والے کے لیے 2 لفظ بولے، فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب،
پسند نہیں کرتا کل کفار اسیم، ہر اس سود لینے والے ناشکرے و اسیم اور گناہگار کو۔ اوپر والی آیت میں فرمایا سود لینے والا جہنمی ہمیشہ رہے گا، اس آیت میں فرمایا اسیم بھی ہے، کفار یعنی ناشکرہ بھی ہے۔ اور سٹیپلائزر لا چھڑ اس نال یو ساؤنڈ نال بجلی گھٹ۔ جی جناب، یہ تھی آیت نمبر 276۔ 275 سورہ البقرہ کی 275 آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ 276 آیت اس کا ترجمہ۔ اب اس کے ساتھ ہی اگلی آیت 277 فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ، ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات عمل صالح کیے، واقاموا الصلاۃ نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ کو ادا کیا، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہا ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، اور رب گارنٹی دے رہا ہے نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ پتہ چلا جو سود لے گا وہ پکا جہنمی، جو سود لے گا ہمیشہ جہنم میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ابھی میں نے وضاحت کچھ نہیں بیان کی، ابھی صرف ترجمہ، وضاحت آگے جا کے بیان کروں گا۔ تو یہاں پر فرمایا جو سود لینے والا ہے وہ کفار ہے، ناشکرہ ہے، اسیم، وہ گناہگار ہے۔ اور یہاں اس آیت میں فرمایا سود سے بچے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں آ جائے گا، رب کے وعدے میں آ جائے گا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 277۔ آگے جناب آیت نمبر 278 ساتھ ہی اگلی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ کی ہویا ڈر دیتے ہیں، جب اللہ ایسا حکم دے تو آگے کوئی آرڈر ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ حکم فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اب اگر تم نے اللہ کا حکم سن لیا ہے تو تمہاری جو سود کی قسطیں باقی ہیں، وَذَرُوا ان کو چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا جو سود کی قسطیں تمہاری باقی ہیں، کسی نے دینی ہے، وہ تم چھوڑ دو، اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تو اللہ کا حکم سن کے جو باقی قسطیں ہیں وہ چھوڑ دو۔ یا الہ العالمین پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ ترتیب وار ابھی تک میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کرو گے، بھئی اگلی جو بات ہے نا یہ پچھلی باتوں سے بھی تگڑی بات ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر یہ کام نہ کرو گے، سود معاف نہیں کرو گے، سود چھوڑو گے نہیں، باقی قسطیں چھوڑو گے نہیں، ایسا کام اگر نہیں کرو گے پھر کیا کرو؟ فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جملہ سخت ہے، جہنم سے بھی یہ سخت ہے جملہ، سمجھو
اگر کوئی امریکہ کے ہتھیار بھی لے لے اور کہے کہ میں اللہ سے جنگ کرنے لگا ہوں، کر سکتا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو، یعنی سود کو نہ چھوڑ سکو، سود کی قسطیں جو لینی ہے تم نے وہ معاف نہ کرو، سود سے توبہ طائب نہ ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، حرب کہتے ہیں جنگ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم تیار ہو جاؤ تو رؤوس اموالکم، اپنا راس المال جو ہے، اصل پیسہ جو دیا ہے تم نے وہ لے سکتے ہو، اصل روپیہ لے لو، اوپر کی قسطیں سود کی چھوڑ دو۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم یہ قسطیں چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ راس المال لے لو، یعنی اصل مال جو تمہارا ہے، تم نے جو دیا ہے ادھار، وہ تم لے لو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 279، 279 سورہ البقرہ، آیت نمبر 275 سے میں نے پڑھنی شروع کی، 75 سے لے کے 279 تک رب نے سود کے بارے میں بیان کیا۔ کیا رزلٹ نکلا؟ سود مطلق حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ بولو، سود کیا ہے؟ تسی لیندے بھی رہو، بولتے چھڈو نا، سود گواہی دے ہو جیسی نا، سود حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا سود حرام ہے، اس کا نام کوئی بھی رکھ لو، نام بدلنے سے پیشاب کی بوتل پہ شہد کا لیبل لگانے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ مثال بزرگاں دی ڈاڈی، کتا کتا ہے تے بکری کیڈی ساؤ مال ہے، بکری منافع حلال، بکری تے سود، اے ساری وضاحت جڑی ان تک کیتی انہاں ایک مثال دے کے وہ ساری وضاحت کھول کے دا چڈی۔ بزرگ ہی ہوندے نے، جی ہاں، کتا ہے۔ ربا کا معنی زیادتی ہے، جو لفظی ترجمہ ہے نا، ربا 5-6 دفعہ آیا آیات میں۔ ربا کا معنی زیادتی، وہ زیادتی جو بغیر عوض کے حاصل کی جائے اس کو کہتے ہیں سود۔ مثلا 10 تولے چاندی کے بدلے 12 تولے چاندی لے لینا، 1 بوری گندم کے بدلے 1.25 بوری گندم لے لینا، 1 تولے سونے کے بدلے 1.25 تولہ سونا لے لینا، یا جتنا بھی زیادہ ہو۔ جو کے بدلے جو، گندم کے بدلے گندم، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، جو بھی اضافہ لوگے وہ بنے گا سود۔ آپ کے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، آپ واپس آئے تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جنت کو بھی مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کو بھی دیکھا۔ میں جب جہنم کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگ جل رہے ہیں، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے، پورے مکان جتنا پیٹ ہے، اور اس پیٹ کے اندر بچھو ہیں، سانپ ہیں۔ اور حضرات محترم پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا ہے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے منع کرنے کے باوجود سود پر پیسے دیا کرتے
تھے، بیاج کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، آج اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عذاب دیا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر جل رہے ہیں، اور جلتے جلتے جہنم کی آگ میں تیرتے تیرتے ایک ندی ہے آگ کی بنی ہوئی، کنارے پہ آتے ہیں۔ جب کنارے پہ آتے ہیں تو کنارے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ اس کے منہ کھولتا ہے، وہ کنارے پہ آ کے جہنمی جب منہ کھولتا ہے تو کنارے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ اللہ کی طرف سے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ پتھر اس کے منہ میں پھینکتا ہے، اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے، پھر آ کے جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر پیسہ تھا، جن کے پاس پیسہ تھا ادھار دینے کی بجائے یہ سود پر دیتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے جب میں معراج پہ گیا نا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی نیکیوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل سے کہ جناب یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں، اور آگے میں نے دیکھا کہ ان سے بھی ڈبل منافع نیکیوں کا لے رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ جو صدقہ کرتے تھے نا ان کو اللہ رب العالمین فی صدقہ اگر 9 نیکیاں دیتا تھا نا تو یہ جو لوگ ہیں نا جو ان سے بھی بہتر ہیں ان کو 18 ملتی تھیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو مصیبت کے ماروں کو ضرورت کے وقت قرض دیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جناب صدقہ تو سرے سے دے دینا ہے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن قرض کا ثواب یہ ڈبل کیوں ہو گیا؟ فرمایا اس لیے کہ جس کو بندہ صدقہ دیتا ہے یا تو وہ بندہ غریب ہوتا ہے صدقہ لینے کے قابل ہوتا ہے، یا پھر تھوڑا بہت گزارا اس کا ہوتا ہے لیکن اتنا مجبور نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بندہ جو قرض مانگنے کے لیے ایک سفید پوش بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی بندے کے پاس ساہوکار کے پاس یا سرمایہ دار کے پاس جاتا ہے، میں پھنسا ہوا ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، سفید پوش ہوں، مجھے قرضہ چاہیے، وہ اس وقت انتہائی طلب میں ہوتا ہے، انتہائی ضرورت مند ہوتا ہے۔ انتہائی ضرورت کے وقت کسی مسلمان بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر قرضہ بھی کوئی دے دے جس کو واپس بھی لے لے گا، لیکن صدقے سے زیادہ ثواب قرضہ دینے کا ہوگا، صدقے سے زیادہ ثواب قرضہ دینے کا ہے۔ اور اگر وہ اوپر والا 1000 سود والا نہ لو تو رب العالمین فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، رب وہ 1000 مٹا دے گا، صدقات میں اضافہ فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بڑے پیارے صحابی اور ہماری جو فقہ حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جو پہلی صدی کے امام ہیں فقہ حنفی کے اندر، جو حضرت ابراہیم بن نخعی کی وساطت سے، حضرت سالم کی وساطت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، اور فقہ حنفی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مرویات پر مشتمل ہے، آپ کی روایات پر مشتمل ہے، اور ابتدائی طور پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں ان کا شمار ہے عبداللہ ابن مسعود کا۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں، یہ میری بات نہیں، عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، حضور کے صحابی فرما رہے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں، جو سب سے کم درجے کا دروازہ ہے وہ بھی اتنا برا ہے
کہ ماں کے ساتھ برا فعل کرنے سے بھی برا ہے۔ اب یہ کملی والے نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے گواہ، سود کا معاملہ لکھنے والا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کا گواہ فرمایا میرے پیغمبر نے ان سب پہ میں نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اسلام نے اتنی مخالفت کیوں کی؟ اس لیے کہ یہ بڑی بیماری ہے، یہ بندے کا سکون غارت کر دیتی ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں میں تو وہ سینس نہیں نا، وگرنہ پاکستان کا جتنا قرضہ آیا پڑا ہے فی بچہ، جتنا مقروض ہے وہ سود کی وجہ سے ہے۔ یہ IMF کی قسطیں جو بڑھتی ہیں وہ سود ہی ہے نا۔ 75 سال ہو گئے اس کو آزاد ہوئے، ابھی تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہہ نہیں دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود جو ہے نا، سود پہ اگر کوئی کامیابی کی عمارت بنا لے گا، اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کوئی کیسے کامیاب ہے؟ یہ تو ہے کہ اجتماعی بیماری ہماری، اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، بات یہی ہے۔ اسلام نے جو معاشی نظام دیا نا، وہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ارتکاز دولت کی ممانعت ہو، ایک جگہ پہ دولت جمع نہ ہو۔ آج کل آپ مغربی تہذیب کے بڑے دلداد ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، ان کی باریک بینی سے مشاہدہ کریں۔ آج سے 50 سال پہلے اگر ایک امیر ہوتا تھا تو 3 بندے غریب ہوتے تھے ان کے۔ آج ایک بندہ امیر ہے تو 75 بندے غریب ہیں ان کے۔ لیکن یہ ان کی چونکہ ترقی اجتماعی ایسی ہے کہ ہمارے جیسا بندہ اوپر سے دیکھتا ہے، ان کے کھوکھلے نظام کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اندر سے نظام کھوکھلا ہو چکا ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بقا نہیں ہے سود میں، کیونکہ کل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، خبیث اور طیب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے واضح بتا دیا، اور قرآن یہ چاہتا ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ کا نظام دیا، صدقات کا نظام دیا، قرض کا نظام دیا۔ حالانکہ ہم تو قرضہ خیر لیتے ہیں نا، جو سود پہ قرضہ، سود کے بغیر بھی قرضہ اسلام کے اندر اتنا کوئی مستحسن قدم نہیں ہے۔ عیاشی کے لیے قرضہ لینا اسلام میں مستحسن نہیں ہے، انتہائی ضروریات کے لیے قرضہ لینا جائز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کہا جاتا نا فلاں بندہ جناب فوت ہو گیا کہ جنازہ پڑھیں، تو آپ جنازے پہ آتے پوچھتے اس کا کوئی قرضہ؟ عرض کیا جاتا ہے، حضور آپ واپس آ جاتے، فرماتے آپ پڑھ لو، آپ سب کو جا سمجھ آئے جنازہ پڑھنے کی، یا اس کا پہلے قرض ادا کرو پھر میں نے جنازہ پڑھوں گا۔ اور جب حالات میرے کملی والے کے اپنے ٹھیک ہو گئے نا، ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا، پھر آپ پوچھتے، بتایا جاتا جناب قرضہ ہے، تو حضور فرماتے اس کا قرضہ میرے ذمے، اپنے ذمے پہلے قرضہ لیتے پھر جنازہ پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ دنیاوی امور میں بھی آپ کی نفرت کسی کے دل میں نہ ہو۔ جو بندہ سود پہ کسی کو مصیبت کے وقت پیسہ دیتا ہے، وہ مجبوری کے لیے لے تو لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں دینے والے کے لیے محبت جاگے گی، وہ نفرت جاگے گی۔ اور یہ نفرت اسلام نہیں چاہتا کہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے کسی کے دل میں نفرت ہو۔ اس لیے اسلام نے پیسہ جمع کرنے کو جرم قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ اے محبوب،
جو سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں ان کو بتا دو کل قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کے ان کو داغا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب انتہائی مشکل حالات تھے تو اسلام نے اس زکوٰۃ صدقات کے نظام کو رائج کیا تو کیا ہوا، پورا معاشرہ پرسکون ہو گیا۔ اسلام جو ہے وہ کاروبار کر، یہ نہیں ہے کہ پیسے کمانے کی کوئی اسلام کے اندر کوئی مخالفت پائی جاتی ہے، نہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ سود سے بچو، پیسہ حلال جو ہے وہ کماؤ۔ حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نبی کریم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ مدینے میں امیر بنا کے آپ چلے گئے تبوک پہ۔ معاذ ابن جبل بڑی حضور کی پیاری شخصیت تھی، کئی دفعہ آپ کے سامنے علماء نے بیان کیا، میں بھی نے کئی دفعہ بیان کیا کہ معاذ بن جبل کو حضور نے اپنی سواری پہ پیچھے بٹھایا اور وصیت فرمائی۔ معاذ ابن جبل سے بڑی پیار کی باتیں کیا کرتے تھے میرے پیغمبر۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کو غزوہ تبوک کی طرف حضور تشریف لے گئے۔ معاذ ابن جبل کو مدینے کے اندر اپنا قائم مقام بنا کے گئے۔ پتہ چلا کہ قائم مقام کبھی معاذ ابن جبل کو بنایا، کبھی عمر بن عاص کو بنایا، کبھی مولا کائنات کو بنایا، کبھی ابو بکر صدیق کو بنایا۔ اگر نبی کہیں معاذ پہ چلے جائیں، پیچھے کسی کو قائم مقام بنا جائیں تو قائم مقام بنانا اس کی خلافت کی دلیل نہیں ہوتا۔ اگر خلافت کی دلیل ہوتا تو معاذ ابن جبل بھی خلافت کا دعوے دار ہوتے، لیکن دعوے دار نہیں۔ آپ چلے گئے جب حضرت معاذ ابن جبل ادھر تو وہ مدینے کے سارے جو حکومتی معاملات ہیں وہ نبھاتے ہیں، اور ادھر اپنا پیٹ پالنے کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے لکڑیاں کاٹتے ہیں، لا کے فروخت کرتے ہیں، فروخت کر کے وہ پیسے لیتے ہیں، گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ جب پیغمبر غزوہ تبوک کر کے واپس آئے، حضرات محترم حضرت معاذ ابن جبل ملے پیغمبر کے ساتھ، جب سلام لیا، جب معاذ ابن جبل کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کے فرمایا، معاذ تیرا ہاتھ اتنا کھردرا کیوں ہو گیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ قائم مقام بنا کے گئے تھے، میں وہ سارے معاملات بھی انجام دیتا تھا، لیکن گھر کا کچن چلانے کے لیے، چولہا چلانے کے لیے میں محنت کرتا تھا، جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا، وہ لکڑیاں فروخت کر کے اپنا گھر کا کچن چلاتا، اس محنت سے میرے یہ ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، نبوت کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے حضور اپنے چہرے کی طرف لے گئے۔ اب وہ نبی جن کے نالین کو چومنے والے اللہ کے فرشتے میرے نبی کے جوتے چومتے ہیں، وہ پیغمبر معاذ ابن جبل کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ ساڈے واسطے تے منا مزدورات یا لیبر تے دی عزت کوئی نہیں، پر پیغمبر دے نزدیک تے ہے نا۔ ہمارے نزدیک تو اس کی عزت نہیں ہوگی، اور نہیں جی یہ لیبر ہے جی، مزدور ہے۔ میں کہا جی محنت نال پیسہ کمانا گناہ نہیں، نہ اس نال بندے دی دانت گھٹ دی ہے، نہ عزت چ فرق ہوندا۔ اگر عزت چ فرق ہوندا حضرت سلیمان نرے پیغمبر نان پوری زمین دے بادشاہ ہن، ہن دے بادشاہ تے ہن تھوڑے تھوڑے علاقے دے، پوری زمین تے جس نے حکومت کی تھی وہ حضرت سلیمان آن۔ ٹوکریاں بنا کے ویچ کے گزر کر دے سن۔ کی عکس سلیمان علیہ السلام نو؟ حضرت نوح علیہ السلام ترکھانا والا کم کر دے سن، بڑائی سن۔ عربی دے اندر جڑا لفظ آندا ہے حضرت نوح واسطے نجار ہے، نجار۔ نجار دا اردو یا پنجابی ترجمہ ترکھان ہے۔ یہ ترکھان کم درجے دینے تو پھر نوح علیہ السلام ترکھان آئے، ہون کیا ہے کم درجے دینے۔ مصری اگر کم درجے دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصریان،
اللہ نے فرمایا ابراہیم تے اسماعیل دوویں باپ بیٹا میرا گھر کعبہ بڑھاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری پہ کردے نے، ابراہیم علیہ السلام اساری پہ کردے نے، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تاجر سن، حضرت لوط علیہ السلام کاشتکاران، وائیوان، پیشہ کوئی بھی برا، ذات اور شے پیشہ اور شے۔ اور کوئی گوندڑ بندہ اپنی روزی کمانے واسطے داتریاں بنا بنا کے بیچن لگ پوے تو لوہار ہے۔ کوئی گوندڑ بندہ اپنے کاروبار واسطے سونا کدائیوں لد دستے کو تاجر بن جاوے سونے دا تو سنیا رہا ہے وہ رانا دے گوندڑ ہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام تاجر، حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار، ودان کدی نہ چلائے، گاڈر جتنا لو ہاتھے چلائے کہ انج موڑ دیا جو تسی شاپر موڑ دے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام دبے دوڑے معاشرے وچ بھیڑے ہو سن، حضرت ادریس علیہ السلام درزیان، اللہ دے نبیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چران دے سن۔ ہمارے پیغمبر نے بھی بکریاں چرائی ہیں، ہمارے پیغمبر نے بکریاں چرانے کا کام بھی کیا ہے، تجارت کا کام بھی کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے، آج یہ سمجھا جاندہ ہے غلط فہمی ہے جی او جی اللہ دا ولی بھی ہوئے تے مڑ فیکٹری نالوں دا کہ کیوں فیکٹری دا مالک ولی اللہ نہیں ہو سکتا؟ کچھ تقسیمہ آپ اسی دماغ وچ پائی ہیں نے اولا وی مربے نے دیکھو ولی اللہ کے میں نہیں مربیہ نال وی ولایت خوش نہیں ہے پئی، ولایت اور شے او کٹیا تے جھونپڑی بنا لینے دا نام ولایت نہیں، دوپہری دھواں لا لینے دا نام ولایت نہیں۔ ولی اللہ ایتھے ہوندا ہے، ایتھے دل وچ اے روح دا رابطہ رب نال ہونا چاہیے ہے۔ او بھاویں سلیمان علیہ السلام پوری مملکت دا بادشاہ ہوئے تے تامی انہاں نالوں ولی اللہ وڈا ہے بھئی کوئی، او نبی آنا انبیاء نے، انبیاء دا مقام اولیاء نالوں زیادہ ہے۔ تو حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں یہ عرض کر رہے ہیں کاروبار دا حوصلہ افزائی کیتی ہے۔ معاذ ابن جبل دے ہاتھ چومین بتو مزدوری کردہ رہے، ایک بندہ آ گیا آپ کو عرض کردہ ہے محفل لگی ہے اور جناب بڑا اوکھاں خرچہ کوئی نہیں، حضور نے فرمایا تیرے گھر کچھ بھی نہیں ہے، عرض کردہ دو چیزاں نے، ایک پیالہ ہے ایک کمبل اتے لینا راتی، پیالے وچ کو کھا پی لینا، انہاں دو شہی تو علاوہ تریجی شاہ میرے گھر کوئی نہیں۔ فرمایا جا دووے لے آ، اور دووے لے کے آ گیا۔ حضور نے اپنے صحابہ نے فرمایا کوئی گاہ خریدار ہے بھئی انہاں دا، ایک بندہ اٹھے آتا جی 2 درہم چ میں لینا، فرمایا کٹ 2 درہم، 2 درہم حضور نے لے اور دوویں شہی دتیاں، دوجے صحابی نے دیتا ہے، فرمایا جا 2 درہم لے جا، ادھے جو کی کھانے پینے والی بھی کوئی شے لے آ، ایک کوڑی لے آ تے ایک دستہ لے آ۔ وہ دستہ تے کوڑی لے کے آ گیا، 1 درہم دیو لدی، دوجے درہم دے کھانے پینے والی شہی لدیاں۔ آپ نے وہ دستہ تے کوڑی وہ دیتا، ٹھوک کے اپنے ہتھاں نال ٹھوکیا دستہ، ٹھوک کے فرمایا آ کوڑی لے جا، جنگل چ جا کے لکڑیاں واڑ تے جا کے ویچ تے اللہ اللہ کار تے روپیہ جڑا اساں سمجھ لیں نا آج اللہ دو ڈر کے جڑا اسی پیشہ ور گدا گرن دیندے ہیں نا، ساڈے دینے دی وجہ تو انہاں دی تعداد وچ اضافہ ہو گیا ہے۔ جتھے سپیڈ بریکر ہے اوتھے 20 ایدے کھڑے ہون تے 20 ایدے کھڑے ہون۔ بندہ تہاڈا بیمار ہے ہسپتال وچ، او دی دوائی لین تسی میڈیکل سٹور تو جاندے ہو، جدو دوائی دے پیسے دین لگدے ہو سجے کھبے آ جاندے نے کہ ایتھے تے بندے دا ضمیر ملامت کرے گا نا بھی اپنا بیمار ستے او دی ایڈی مہنگی دوائی تے آپ اوتھے آدھے کین میری ماں بیمار ہے، کسے دا پیو بیمار ہے بھاویں کچھ بھی نہ ہوئے۔ ہوٹل جے جاؤ روٹی کھان تے جدو بل دین لگو تے آ جاندے نے میں ٹکر کھانا بھوک لگی ہوئی تے بندے دا ضمیر ملامت کردا ہے
بھئی یار آپ میں اتنا بل پیا دینا، اس روٹی کھانی ہے چلو 10 روپیے انہیں بھی میں دے چڑھنا. یہ لوگ آپ کی نفسیات کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اس پہ نبض رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں. حضور نے حوصلہ شکنی کیتی ہے. اے پیش جڑا ضرورت مند دیو ثواب ہے، پیشہ ورانوں دینا انہاں دے حوصلے وچ اضافہ کرنے والی گل ہے. یہی وجہ ہے کہ ساڈے ملک دے اندر جڑے گداگر نے وہ گھٹنے دی وجہ ودن پہ. اور اگر کسی گداگر نو تسی آج 1 لاکھ دیو، میرے نال شرط لا لوے ابھیشاک بھاویں شریعت وچ حرام ہے شرط لاؤنا، دوجے دڑے وہ مڑ منگدا پیا سی. اور رجدے کیوں؟ انہاں دا پیشہ ہے. کسی پیشہ وار کو 1 لاکھ دے دو، دوسرے دن پھر وہ مانگ رہا ہوگا. اور اگر کسی بے روزگار کو 1 لاکھ دے دو، سفید پوش کو، وہ لے گا. وہ ساری زندگی، وہ کیا اس کی ساری نسلیں، اگر اس 1 لاکھ میں اس نے کاروبار کیا برکت ہوئی تو آپ کو ساری زندگی دعائیں دیں گے. تو یہ جناب اسلام نے معاشی جو اقتصادی نظام ہمیں دیا ہے، یہ تو میں بڑا بول سکنا لیکن ٹائم اجازت نہیں دینا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.